یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہر ایک کے عیب کو پس پشت ڈال کے ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھتے، لیکن اپنے دلوں پر محنت نہیں ہوئی تو وہ صفات قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا بہترین تعلیم امت کے لیے لے کر آئے، کہا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا کبھی آپ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے جب چہرہ بدصورت نظر آئے تو کوئی آدمی آئینہ تو نہیں توڑتا؟ بھئی اتنا کیوں بدصورت چہرہ دکھا رہا ہے؟ قربان جائے اللہ کے محبوب پر، جب بھی کوئی مومن کچھ عیب نظر آ جائے تو سمجھ لینا یہ میرا عکس پڑا ہے۔ جیسا آدمی اپنی غلطی کو کیسے معاف کرتا ہے، معاف تو دور کی بات اسے زمین کے اندر دفن کرنا چاہتا ہے تاکہ کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ یہ چیز دوسروں کے مقابلے میں ہمارے اندر پیدا ہو، دوسروں کے بارے میں۔ تو مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی زندگی تو کچھ اور گزری، لیکن اللہ نے ہدایت دی تو بہت آگے نکل گئے۔ کہتے تھے کہ عمر بھر یہی بھول کرتا رہا غالب، عمر بھر یہی بھول کرتا رہا غالب، دھول چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتا رہا۔ حالانکہ یہ جو کام ہے عزیز دوستو، یہ کام بہت عظیم کام، حضرت مولانا ابراہیم دولہ دامت برکاتہم فرماتے یہ کام وہ ہے جو اپنے کو اللہ سے ملانے والا کام ہے، بندے کو خالق سے جوڑنے والا کام ہے۔ یہ کام کو کام کی طرح کریں گے، اللہ سب سے پہلے کام کرنے والے کو ہدایت دے گا۔ اپنی ذات مقدم ہے عزیز دوست۔ بار بار یہ جملہ حضرت فرماتے اس کام سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری انفرادی زندگیاں ایسے بن جائے اللہ کو پسند آ جائے۔ اب یہ جائزہ ہم کیوں نہیں لیتے عزیز دوست کہ کتنے عرصے سے ہم مشورے بھی کر رہے ہیں، گشت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا حساب ہم کیوں نہیں لیتے اپنی اصلاح کا، اپنی تربیت کا؟ فرمایا علاقے میں کام ہو رہا نہیں ہو رہا اگر دیکھنا ہو تو اپنی ذات کو دیکھ لیں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کام بھی ہو رہا ہے، ورنہ کام بہت ہو رہا ہے، جوڑ پہ جوڑ ہو رہے ہیں، اجتماع پہ اجتماعات ہو رہے ہیں، مجمع پہ مجمع نظر آ رہا، اپنی ذات اللہ سے غافل ہوتی جا رہی، تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ تو اس کام سے عزیز دوستو اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، یہ ہمارا بنیادی فرض ہے اور بنیادی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ کام عزیز دوستو اگر جیسی اس میں نیت کی اصلاح ہونا ہے، جیسا اس میں اخلاص ہونا ہے اور جیسے اصولوں سے کرنا ہے، اگر کریں اللہ کی قسم ہزاروں شرابی زمانے کے اولیاء اللہ ہو کے دنیا سے گئے، ہزاروں شرابی۔ ہم کیوں نہیں بدل رہے عزیز دوستو؟ ہم تو شرابی تو نہیں ہیں، ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ اس لیے کہ ہم چند چیزیں ایسے ہیں جن کو پس پشت ڈال دیے ہیں، جن کو اگر صحیح نہج پہ ہم رکھ کر اگر اپنے ذات پر محنت کریں گے تو اللہ بہت آگے لے کر جائے گا۔ کیونکہ یہ کام اگر نااہل معاشرے کا نااہل آدمی، نااہل کہتے ہیں وہ معاشرے میں جینے کے لائق بھی نہیں، اسے کوئی سلام کرنے تیار نہیں، اپنے پاس بٹھانے تیار نہیں، کوئی اس کے پاس بیٹھنے تیار نہیں۔ جب اگر ایسا نااہل آدمی بھی اگر اس کام کو سینے سے لگائے گا، اللہ اس کی برکت سے اسے اہل بنائیں گے، اہل بنائیں گے، لوگ سلام کریں گے، لوگ اس کے پاس آ کے مشورے کریں گے، معاشرے کا بہترین آدمی بنے گا۔ لیکن جب کوئی اہل آدمی اس کام کو سینے سے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمانے کا اہل اللہ بناتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ کام کو کام کی طرح کیا جائے۔
اس کام کو کام کی طرح کیسے کیا جائے؟ تو اس کام کو نبوت والا کام کہتے ہیں، کار نبوت کہتے ہیں۔ اب اس نبوت والے کام کو نبوت کے صفات کے ساتھ کرنا ہے۔ نبوت والے کام کو اگر ہم اپنی صفات سے کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ نبوت والے کام کو نبوت کی صفات کے ساتھ کرنا ہے۔ نبوت والے کام کو نبوت کی صفات کے ساتھ کریں گے، سالوں میں آنے والا خیر اللہ مہینوں میں دکھائیں گے، مہینوں میں آنے والا خیر ہدایت اللہ ہفتوں میں بتائیں گے، ہفتوں میں آنے والا اللہ دنوں میں بتائیں گے۔ اگر ہم نبوت کا جو کام ہم نے لے لیا ہے لیکن اپنے صفات کے ساتھ کریں گے، اللہ کی قسم عزیز دوستو خود بھی گمراہ ہوں گے اور اللہ کے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو انبیاء میں دو چیزیں عزیز دوست، بنیادی طور پہ دو چیزیں۔ انبیاء سب سے پہلے اپنی امت کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے اپنی ذات کو پیش کرتے تھے، اپنی ذات کو۔ ذات سے مراد اب معاشرے میں ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے، اب لوگوں کی نگاہوں میں اس کی امیج کیا ہے، لوگ اسے یاد کرتے ہیں تو کس طریقے سے یاد کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی کیا عزت، کیا مقام ہے، اس کی سچائی کے بارے میں کیا چرچا ہے، اس کے اخلاق کے بارے میں کیا چرچا ہے، اس کے معاملات کا کیا چرچا ہے۔ اگر اس میں 100 کو 100% اگر ہم اتریں گے، اللہ کی قسم اللہ کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہم ذات یہود و نصارہ کی طرح پیش کریں، ذات ابو جہل ابو لہب کی طرح پیش کریں، ذات منافقوں کی طرح پیش کریں اور بات نبیوں کی پیش کریں، اللہ کی قسم باہر کی لوگ تو دور کی بات اپنے پیٹ کی اولاد بھی قبول نہیں کرے گی، اپنی اولاد گھر کی 4 دیواری میں رہنے والے بھی قبول نہیں کریں گے۔ معاف کرنا، میں اکثر یہی عنوان پہ بات کرتا ہوں، شاید تکلیف بھی ہوتی ہوگی لیکن اس وقت اشد ضرورت ہے ان باتوں کی۔ اپنی ذات کو سب سے پہلے ایسا پیش کرے کہ جیسا انبیاء اور صحابہ نے پیش کیا۔ کیا انبیاء کی سیرت آپ اٹھائیں، صحابہ کی سیرت اٹھائیں، اور جنہوں نے عزم کیا انہوں نے یہ زندگیاں پیش کر کے دکھائی عزیز دوست۔